الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وللہ الدین الخالص صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی محبت میں آج ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا کی یہ رنگینی اور مشغولیت اور نفسانی چالوں کی گرفت سے نکل کر اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف پہنچنے کی ہمت اور توفیق پاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ آیہ مقدسہ جو پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے دین جو ہے وہ خالص ہے، یعنی اللہ رب العزت کو جو دین چاہیے وہ خالص دین چاہیے۔ رب خالص ہے، اس کی ذات، صفات، اسماء، افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو دین چاہتا ہے وہ بھی خالص چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کے لیے خالص ہو جائے۔ تو بندے کا کیا خالص ہونا ہے؟ بندے کی نیت کا خالص ہونا ہے، اس کے عقائد کا خالص ہونا ہے، اس کے اعمال کا خالص ہونا ہے۔ تو آج ایک تصوف و طریقت کے حوالے سے ہم جمع ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین خالص کس چیز کا نام ہے، یعنی توحید ہو تو خالص ہو، عقیدہ رسالت ہو تو خالص ہو، عبادات ہوں تو وہ اللہ ہی کے لیے ہوں۔ تو یہ عام حالات میں ناممکن ہے، یہ ہماری انتہائی نہ سمجھی ہے۔ ہم نے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جدید دور میں ہیں، جی ہم ظاہری پڑھے لکھے ہیں، جی بڑی بڑی واضح نصیحت جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں۔ جی ہر آدمی کو گمانڈ ہوتا ہے کہ جی میں اچھی عبادت کر رہا ہوں، میرے قائد اچھے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر یعنی بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے نفس کے عیب جو ہیں اس پہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری کائنات میں، میری دنیا میں میرے مزاحمت کرنے والا، میرے مقابلے میں آنے والا کوئی ہے؟ حقیقت میں تو کوئی نہیں، لیکن ایک چیز اللہ ہی نے پیدا کی، آواز اس کو کہتے ہیں، آواز نفس کہتے ہیں۔ یہ نفس جو ہے یہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں آنے والی چیز ہے، اور ہم شیطان کو تو کسی حد تک اپنا دشمن مانتے ہیں، لیکن نفس جو اس سے بڑا دشمن ہے انسان کا۔ اور یہ اکرام نے یہ فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ قرآن کے اندر میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف راغب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو نفس جب تک امارہ ہو تو بندے کا عقیدہ جو ہے وہ خالص نہیں، اس کی عبادات خالص نہیں۔ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سندھی فرماتے ہیں جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو جائے بندے کی عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنے عقل و فکر سے تو اللہ ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ آیت مقدسہ بھی ہے نا، اللہ پاک فرمایا رأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں بندے تو نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہوا کو، اپنی خواہشات نفسانی کو معبود بنایا ہوا ہے۔ آج ہم ہزاروں خواہشات نفسانی پہ عمل کرتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں،
اور سمجھ آ گئی کہ ہم بت کو سجدہ نہیں کرتے جی، کسی اور چیز کو نہیں کرتے، سورج کو نہیں کرتے، چاند کو نہیں کرتے جی، کسی اور چیز کو نہیں کرتے، تو عقل کے مطابق تو ہم جو ہیں وہ دین خالص رکھنے والے ہیں نا، حقیقت میں خالص رکھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے اولیاء جو نبی علیہ السلام کی برگاہ کے پروردہ ہیں، ان لوگوں کے نزدیک جو ہمارا دین خالص نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، ساری شریعت اپنا لے بند اور روحانیت طریقت نہ اختیار کرے تو فرمایا وہ فاسق فاجر ہی رہتا ہے، یعنی اس کے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اور طریقت بھی فرمایا وہ قبول ہے جو شریعت کے تابع ہو، فرمایا وہ زندیق ہے جو شریعت کو چھوڑ کر کوئی طریقت کا راستہ اپناتا ہے۔ تو اب یہ خالص دین جو اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، یہ کس طرح ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی طرف متوجہ ہوں گے ہم۔ اللہ رب فرماتے ہیں نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، ہے دنیا والو تمہارے پاس ایک کامل دلیل آ گئی ہے، یعنی حضور کا وجود ہی معجزہ ہے اللہ رب العزت کی توحید پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات صفات کا مظہر ہیں، سمجھ آگی؟ مظہر کہتے ہیں اللہ رب العزت کی انوارات ذاتیہ صفاتیہ اسماء کے انوار نبی علیہ السلام کے وجود سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دور میں امت مسلمہ کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مقدس، جسم مقدس، قلب انور، عرش لو کرسی کعبہ سے افضل ہے۔ ابھی بچے نے وہ نادی پڑھی تھی نا، بعض لوگوں کو شیطان وام میں ڈال دیتا ہے کہ کعبے کا کعبہ، سمجھ آ گئی؟ یعنی نبی علیہ السلام کا وجود عرش سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ کعبہ روز قیامت برپا ہونے سے پہلے خود چل کے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کی برگاہ میں جا کے سلام پیش کرے گا۔ انوارات تجلیات الہیہ جو کعبہ پہ آ رہی ہیں، یعنی حقیقت کعبہ وہ اللہ رب العزت کے انوارات تو تجلیات ہیں، ذات رب تعالیٰ ہے، وہ افضل ہے حقیقت محمدیہ سے۔ یعنی جس ذات کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں، کعبہ منورہ مقدسہ مشرفہ کی طرف تو ہم رخ کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ کعبے کے اندر بھی حقیقت محمدیہ ہے جو انوارات تجلیات الہیہ کو جذب کر رہی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے چہرہ قدرت سے اگر عجابات ہٹا دیں تو مخلوق ساری جل جائے، مخلوق ساری جل جائے۔ تو پھر انوارات کو آگے اللہ رب العزت نے تقسیم بھی تو کرنا تھا نا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیمات کی ذات کو پیدا کیا کہ میرے انوارات و تجلیات کو کوئی چیز جذب کرنے والی بھی ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ اسی میں فرمایا قاف والقرآن المجید، ہے میرے محبوب تیرے دل تیرے قلب کی قوت کی قسم، جو انوارات قرآن کو تم اٹھا رہا ہے۔ یہ ہم تو قرآن پاک جو دیکھ رہے ہیں، یہ تو قرآن پاک الفاظ ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ ایک نور ہے۔ اس فرمایا نا، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ لرز جاتا۔ صفاتی جلوہ پہاڑ نہیں برداشت کر رہا، قرآن کی نصوص سے ثابت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی کی گئی تو وہ نفس کو ذبح کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے، وجود مصطفیٰ ہے، نبی علیہ السلام کی ظاہری ادائیں جو ہمارے لیے شریعت ہیں، اور نبی علیہ السلام کے وجود عطر انور کے انوارات، جب ان دونوں سے نفس کو ذبح کیا جاتا ہے تب نفس جو ہے حلال ہوتا ہے۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی نفس چیز کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ انسان کے ڈھانچے کے اندر ایک لطیف چیز رکھی گئی ہے جو مجموعہ ہے رذائل کا، یعنی برائیوں کا محل ہے. انسان کے اندر جتنی برائیاں ہیں جی، رذائل ہیں، گندگیاں ہیں، وہ نفس کی وجہ سے ہیں. اور دوسرا جو نفس کے اندر کے ساتھ انسان کے جسم میں روح رکھی گئی ہے، انسان کے ڈھانچے کے اندر جی، وہ اچھائیوں کا محل ہے. یعنی روح کی فطرت میں اللہ رب العزت کو اور محبت رکھی گئی ہے، اور نفس اللہ رب العزت کی بغاوت پہ پیدا کیا گیا ہے. اب یہ انسان کے اندر دونوں چیزیں جمع کر دی گئی ہیں. اب انسان کا مجاہدہ شروع ہو گیا ہے. رب نے اپنے انبیاء کو فرمایا کہ میرے انبیاء جو ہیں خلیفہ ہیں. فرشتے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے خلیفہ نہیں بنایا، تو فرشتے بے شک اللہ نے ان کے عظمت کے مقام پہ کھڑا کیا ہے، لیکن انوارات تجلیات الہیہ نہیں برداشت کر سکتے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا، تو جبریل کو کہا آگے چل، تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی آگے جائیں، میں آگے. اب بات سمجھے کہ نہیں؟ اب نفس جو ایک بظاہر اب جو میں نے بیان کیا برائیوں کا مجموعہ ہے، گندی چیز ہے، اس کو صاف کرنا ہے. وہ نبی علیہ السلام کے وجود کے انوارات سے صاف ہوگا. وہ انوارات کدھر ملیں گے؟ اولیاء کرام کے سینے میں ہوتے ہیں. طریقہ کچھ وظیفہ لے کے اس کو رات دن پڑھنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ رسمی طریقت ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کے سینے کے انوارات و تجلیات سے نورچینی کرتا ہے. وہ صاحب نور ہوتا ہے، صاحب فیض ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ معیار ہے. اور سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دنیا والوں نے جو معیار بنایا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے. یعنی صاحب نور، صاحب قلب آدمی جس کو قلبی حیات نصیب ہو چکی ہو، جس کا انشراح صدر کی نعمت نصیب ہو. انشراح صدر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو رب نے فرمایا محبوب میری یہ نعمت یاد رکھو، الم نشرح لک صدرک، ہے محبوب کیا تیرے سینے کو میں نے نہیں کھولا؟ تفسیر المعانی کے اندر سید محمود علوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی انوارات و تجلیات کے لیے نبی علیہ السلام کے سینے کو اتنی وسعتیں عطا فرمائیں کہ انوارات و تجلیات ازل سے ابد تک جاری رہیں گی، لیکن کمی نہیں آئے گی نبی علیہ السلام کے سینے کی وسطوں میں. اس سینے کے ساتھ جب جڑتا ہے نا انسان، پھر کی نور کا عمل بنتا ہے، پھر صاحب اخلاص بنتا ہے، نور اخلاص سے منور ہوتا ہے. تب یہ اخلاص نہیں ہے کہ ہاتھ ٹھیک ہے، یہ ظاہری شریعت کے مطابق ہے، ہاتھ ٹھیک باندھے جی، سجدے والے مقام پہ دیکھ رہا ہے جی، یہ مخلص ہوتا ہے. اخلاص خود پہ طاری کرتا ہے انسان. اندر اس کا تو غیر اللہ میں گرفتار ہے، قلب اس کا غیر اللہ میں گرفتار ہے، وہ غافل ہے، شیطان کے سپرد ہے قلب، اور یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، دعویٰ توحید کر رہا ہے. تو دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ للہ دین الخالص. تو اللہ رب فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے اور ان کے مالوں کے جنت کے بدلے. یعنی اپنے نفسوں کو جب قربان کریں گے، اموال کو ساتھ اس وجہ سے گنا ہے کہ نفس کا جزو ہے مال کی محبت. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، میری امت کا فتنہ دنیا کی محبت ہے. اب نفس کی قید سے باہر آنا ہے. نفس ایک جیل ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ ہے جیل میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم اندر بند ہیں اور ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو اللہ رب العزت کی قربتوں کا خواب مشاہدہ ہوا. انہیں نے التجا کی یا العالمین میں کیسے تجھے پاؤں، مجھے وصل کیسے، تیری قربت محبت کیسے نصیب فرمایا؟ نفس کو چھوڑ کے آ جا. مراد کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ تزکیہ نفس پہ زور دیتے رہے ہر دور میں، اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے، اپنے عقیدہ رسالت کو خالص کرنے کے لیے. تو آیا مقدسہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان کو میں کہہ دوں گا جنت. یہ تو لین دین ہو گیا، دی ہوئی اسی کی جان ہے جی، نفس اسی کے دی ہوئے ہیں، لیکن پھر
معاوضہ، لیکن ایک چیز ہے وہ خریدی نہیں جاتی، تحفے کی قیمت نہیں ہوتی۔ کل جو اپنا دل اللہ کو جو تحفے کے طور پہ دے دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت وہاں پہ جنت نہیں دیتے۔ بندے کے پاس ہے چیز، کیا چیز ہے؟ دل ہی ہے، وہ رب جب دے دیتا ہے تو پھر تحفے کی قیمت اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنی ذات کو پیش کروں گا، للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔ احسان والے جو ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو جنت بھی دوں گا و زیادہ، اور اپنا دیدار بھی دوں گا۔ جو اللہ کو دل دے دیتے ہیں نا، اور شیطان سے دل کو آزاد کر کے رب کو اپنے دل میں بٹھا دیتے ہیں، وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں وہ حدیث مبارکہ اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے، جبریل امین کو اللہ رب العزت بھیجیں گے جا جنت کے احوال کی خبر لے کے آ۔ تو جبریل واپسی پہ عرض کر رہے ہیں یا العالمین کچھ لوگ پریشان حال کھڑے ہیں، ان کی دلچسپی کو کوئی چیز ہی نہیں، باقی لوگ اپنی نعمتوں میں مشغول ہیں، مجھے نہیں پتا۔ جبریل عرض کریں گے یا العالمین وہ کیا چاہتے ہیں، کوئی کمی رہ گئی ہے جنت میں؟ اللہ پہ فرماتے ہیں وہ میرے دیدار کے طالب ہے، یہ اولیاء کرام ہے۔ تو یہ دل جو ہے اللہ کے سپرد کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میری نظر تمہارے دلوں پہ ہوتی ہے۔ تو ولی ہوتا ہی صاحب دل ہوتا ہے۔ مجدد الوثانی شیخ مسلم فرماتے ہیں ولی جو کون ہوتا ہے؟ جو مردہ دل کو زندہ کرے۔ ہمارے اور ہی معیار ہیں دنیا کے، ظاہری کرامات، جسم کسی مردہ کو زندہ کر رہے ہو بڑا ولی ہے جی۔ مجدد الوثانی فرماتے ہیں پھر بندے نے مر جانا ہے 10 20 50 سال کو۔ اصل چیز اولیاء کرام ہوتے ہیں قلوب پہ تصرف کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دلوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کی خوشبو عطا فرمائی ہے، جو اس طریقت میں لوگ آ چکے ہیں، اس پہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کتنی اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت عطا فرمائی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نور نبی علیہ السلام کے سینے کا آج ہم جو لے کے چلیں گے، روز محشر کچھ لوگ ہوں گے ان کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی، دائیں بائیں بھی، تو لوگ آئیں گے نا ان سے نور مانگنے کے لیے، فرشتے روک لیں گے جاؤ یہ دنیا میں ملتا ہے، ادھر سے نہیں ملتا۔ وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فرمان من کان فی ھذہ اعمی وفی الآخرۃ اعمی، یہ دنیا میں اندھا ہے آخرت میں اندھا۔ مراد نہیں اللہ نے اس کو نظر نہیں دی تو آخرت میں اس کو نہ، یہ باطنی طور پر اندھا ہے، جس نے اللہ اس کی رسول کی محبت کی طرف رغبت ہی نہیں کی۔ تو لہذا آل اللہ سے وابستہ ہونا جی، ان کے سینے سے نور چینی کرنا، الحمدللہ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی ذکر کرے، سارا اپنے شیخ پہ نہ چھوڑے جی۔ جب سکول میں بچہ جاتا ہے تو استاد پڑھاتا ہے، اگر وہ بچہ آ کر لکھتا ہے گھر میں، اس چیز کی تیاری کرتا ہے، تو اس کا آگے بڑھنے کا اور انداز ہوتا ہے۔ جو کلاس کے باہر آ کے بستہ بند کر دیا، ادھر کا کام ادھر، اس میں اور گھر میں کام کرنے والے میں فرق ہے۔ تو جو لوگ سلسلے میں آ چکے ہیں تو انہیں چاہیے باقاعدگی سے اپنا ذکر کریں، کہ ذکر کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کثرت سے ذکر کرو۔ مفسرین کرام لکھا ہے کثرت ذکر زبان والا نہیں ہو سکتا، وہ دل والا ذکر ہوتا ہے، سویا ہوا ہو بیٹھا ہوا ہو ذکر چل رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے ان کے لیے بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ تو بھی سفر کی ابتدا ہے، انتہا کیا ہے کہ انسان ذکر سے گزر کر مذکور تک پہنچ جائے۔ ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے، اللہ ہم اس میں ذات کا کرتے ہیں، اس سے گزرنا ہے، مذکور تک پہنچنا ہے، اللہ رب العزت کی قربت معیت معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، انوارات الہیہ نبی علیہ السلام کے واسطہ سے ہمارے سینوں تک پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام کا وجود مبارک اللہ کے انوارات و تجلیات کو ازل سے برداشت کر رہا ہے، کائنات میں تقسیم کر رہا ہے۔ انبیاء کو بھی انوارات و تجلیات نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ملے، فرشتوں کو بھی مل رہے ہیں۔ روح المعانی شریف کے اندر ما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، اس آیت کے تحت سید محمود علوسی رحمۃ اللہ روح المعانی شریف کے اندر لکھا ہے نا، انوارات تجلیات الہیہ آج بھی نبی علیہ السلام کے وجود پہ آ رہے ہیں اور اولیاء کرام کے سینوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟
تو یہ ذکر اندر جو نور ہے نبی علیہ السلام سے جتنا زیادہ کریں گے ذکر اتنی نورانیت پیدا ہوگی. اپنے شیخ سے محبت کریں گے, اپنے شیخ کی جتنی جس کی محبت اتنی انوارات وہ جذب کرے گا. اسے کہتے ہیں نا روحانیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی فنا فی شیخ, فنا شیخ یعنی اس کی ذات میں گم ہو جاؤ. جتنی محبت ہوگی اتنا, محبت نہیں ہے ذکر نہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھو. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مجھے تو سانج تو نے فرمایا کہ ایک شخص ولی اللہ کے اگر دو مرید ہیں, ایک ذاتی مجاہدہ کرتا ہے, عبادات کرتا ہے, جی ذکر اذکار کرتا ہے, جو دوسرے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اپنے شیخ سے عشق کی لگاؤ زیادہ رکھتا ہے, فرماتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہے. انوارات جلیات کو وہ زیادہ سمیٹ رہا ہے. اصل تو شیخ ولی کی ذات ہے. اور یہ کتابیں پڑھنے کا نام بزرگی نہیں ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی ولی کے پاس گئے, کتاب علم تو ان کے پاس تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گئے, مولانا احمد حنبل رحمۃ اللہ, امام غزالی گئے ہیں, مولانا روم گئے ہیں, جی جتنے دنیا کے, امام غزالی گئے ہیں, عبد الکریم کے شعری رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں. بڑے بڑی ہستیاں جو ہیں, امام فخر الدین رازی بھی کسی کے پاس. علم الگ چیز ہے. تو صاحب نور ولی مل جانا یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری میں آتا ہے کہ سعادت کو بندہ پا لے پھر اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچائے. تو میری گزارش ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ذکر اذکار میں رکھیں اور اپنے اعضاء کی حفاظت کریں. یعنی سوچ, فکر, نظر, ظاہری گناہوں سے بھی بچیں, باطنی گناہوں سے بھی بچیں. اپنے رزق الحلال میں انتہا درجے کی کوشش کریں. لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کی محافظت کریں. اور اللہ رب فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی و زیادہ. اللہ پاک فرماتے ہیں احسان والے جو ہیں ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جنت ہے اور میرا دیدار بھی ہے. تو احسان والے کون ہیں؟ فرمایا جن پر نہ اللہ کی طرف کا کوئی حق باقی رہ گیا اور نہ مخلوق کا. یعنی اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے اور مخلوق کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے. یعنی وہی لوگ ہوتے ہیں درجہ احسان پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا جی, جن کو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو اس نے فرمایا احسان کیا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. فَلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. پھر یہ تیری کیفیت نہیں تو یہ کیفیت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کی قربتوں والے لوگ. تو یہ نور اخلاص, یہ درجہ احسان جو ہے یہ اولیاء کرام سے وابستہ ہونے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں جی. تو ان پر اللہ کے لیے ہمارے پر لازم ہے کہ ہم شکر کریں جتنا ممکن ہو سکے, شریعت پہ پابندی کرتے ہوئے. یعنی شکر سے عاجز اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے, یہی شکر ہے. اور ٹائم کافی ہو گیا ہے, اسی پر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. فرمایا ذکر نصیحت کیا کرو کہ مومنوں کو نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. تو مل بیٹھنے کی وجہ سے ذرا انسان کو وہ تازگی نصیب ہو جاتی ہے. ہم سب بھی کمزور ہیں جی. تو کوشش کیا کریں چند دنوں کے بعد اس طرح کوئی محفل منعقد ہو جائے. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صل وسلم وعظم وبارک وکرم علی حبیبک الذی دنا فتدلنا فکان قاب قوسین او ادنا. الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. اللہم آخری موارد خیالنا من نار عشقک وشوقنا الی جلالک وجمالک وقت حجابا من بیننا و بینک ونور قلوبنا بنور معرفتک وارزقنا کاسا من شراب محبتک وخلت وصالک وتشریفا لقائک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم آتنا من برکات اسمائک وصفاتک بحرمت حبیبک علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم زد ایماننا وزد طاعتنا وزد محبتنا وزد معرفتنا. یا العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج
تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یا العالمین جتنے لوگ اس سردی میں آئے ہیں یا العالمین تیری توفیق سے آئے ہیں. ہم عاجز ہیں یا العالمین تو خالق ہے، مالک ہے، تو جواد ہے، تو کریم ہے. اپنی شان کے لائق ہم کمزور عاجز بے بس بندوں پہ فضل و کرم فرما. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ اجداد اللہ پاک سب کو اپنے انوارات سے منور فرما دے یا العالمین. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ. سارے اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا. اللہ پاک ہمیں خالص توحید عطا فرمانا، خالص عقیدہ رسالت عطا فرمانا یا العالمین. صاحب خانہ اعظم خان اللہ رب العزت اس کو اپنے فرض کرم سے نوازیں. یہ ہمیں جمع کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت خیر برکت کا نزول فرمائیں. اللہ رب العزت تا قیامت ان کو عقائد السنت و جماعت پہ قائم دائم رکھیں. آسمانی اور دنیاوی اللہ رب العزت آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الہی باقی بنی فاطمہ کے برکول اماں کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.